نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 75 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ کیا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں مظلوموں کی آزادی اور ان کے ہلاک ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جنگ نہیں کرتے، حالانکہ کمزور، مظلوم اور محقور مرد، عورتیں اور بچے پکارتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے لوگ ظالم ہیں، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کار ساز مقرر فرما دے، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے۔ تو اس آیت کریمہ میں رب کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی جو ہے ترغیب وہ دلائی۔ جب مکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے، آپ کا قیام تھا مکہ میں، تو کئی اصحاب جو تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، زیادتی کی جاتی تھی۔ ان میں سے کئیوں کا پیمانہ صبر جو تھا وہ لبریز ہو جاتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب ایمان والے نہ تھے تو ہم عزت دار تھے معاشرے میں، کہ جو کوئی زیادہ بات کرتا تھا ہم اس کو جواب دیتے تھے برابری کی سطح پر۔ جب سے ہم ایمان والے ہوئے ہم ذلیل ہو گئے، نہیں کہ وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں ہم جواب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان کو کہ نہیں، ہم ان کی کسی بھی ظلم کا بدلہ جواب نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ کریم نے ہمیں لڑنے کا حکم نہیں دیا۔ تو آپ مکہ کی زندگی میں منع فرماتے تھے، اور مکہ کی زندگی میں آپ نے نہ مزاحمت کی، نہ کسی کے ساتھ مقاتلہ کیا، جنگ و جدال کیا۔ لیکن مدینہ میں جب آئے تو مدینہ میں آ کر جب اللہ کریم نے حکم دیا نا جنگ کرنے کا، تو پھر ان میں سے کچھ لوگ، کچھ صحابی جو تھے نا وہ کمزور پڑے۔ مدینہ میں آ کر آسان زندگی تھوڑی سی ملی، میسر آئی، اس زندگی کے عادی ہو گئے، کھیتی باڑی شروع کر لی، اپنا چھوٹا موٹا دھندا بزنس شروع کر لیا۔ تو وہاں آ کر کچھ لوگوں نے جب اللہ کے رسول نے حکم دیا جنگ کا، لڑائی کا، تو کچھ لوگوں نے اس میں سے رضامندگی کا اظہار نہ کیا۔ اس کو اللہ کے مڈاس فرما رہے ہیں کہ کیا ہو گیا تمہیں، تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، جبکہ جو مکہ میں لوگ موجود تھے اس وقت تک، سب نے ہجرت تو نہیں کی تھی، ان میں سے اللہ کی فرماتا ہے کہ ان میں سے کمزور، مظلوم مرد، عورتیں اور بچے جو ہیں وہ تمہیں پکار رہے ہیں، مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ وہ لوگ اللہ کو پکارتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے وڈیرے لوگ ظالم ہیں،
اور کسی کو ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے ہمارے لیے کوئی کار ساز، ہمارا ساتھی، ہمارا دوست بنا دے، اور کسی کو ہمارا مددگار بنا دے۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر ایمان والوں کو ترغیب دی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل اللہ الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، استحصال کو ختم کرنے کے لیے، کفر کو ختم کرنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ پس اے ایمان والو، تم شیطان کے دوستوں سے، یعنی کہ جو انسانیت کے دشمن ہیں، ان سے لڑو۔ بے شک شیطان کا داؤ بہت کمزور ہے، شیطان کا داؤ بہت کمزور ہے۔ تو یہ اللہ کریم نے دونوں آیت کریمہ ان مکہ والوں کی مدد کے سلسلے میں جب قتال کا حکم دیا تو پھر اللہ نے فیض اپنا کرم فرمایا، اور کچھ ہی دیر کے بعد اللہ نے مکہ کی فتح جو ہے مسلمانوں کو نصیب فرما دی، اور جتنے وہ ظلم کرنے والے تھے وہ سارے طائب ہو گئے، اور اس طرح اللہ کریم نے ان کو نجات دی۔ لیکن یہاں اللہ کریم یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جہاں سے بھی تمہیں، اب یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھیے کہ کسی بھی بستی میں، کسی بھی علاقے میں اگر کسی مسلمان پر ظلم کیا جا رہا ہو، جبر کیا جا رہا ہو، اس کے حق سلب کیے جا رہے ہوں، تو اللہ کا حکم یہ ہے ایمان والوں کے لیے کہ ان کی مدد کے لیے پہنچو، ان کی مدد کے لیے۔ اور یہ انڈیویجلی نہیں بات کر رہا میں، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جیسے کشمیر میں ظلم کیا جا رہا ہے تو میں گھر سے اٹھوں اور جا کر جہاد کرنا شروع کر دوں، یہ نہیں۔ اب یہ جو ڈریس کیا جا رہا ہے نا، یہ بے شک ایمان والے کو کیا جا رہا ہے، لیکن ایمان والے جو ہیں اپنے سپہ سالار کے حکم پر جو ہے وہ جنگ کے لیے جائیں گے۔ اور اس وقت سپہ سالار کون تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بلاتے تھے جہاد کے لیے، وہ بلا رہے تھے۔ تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ حاکم وقت کی ہے، جو اسلامی سلطنت کا حاکم ہے، جیسے پاکستان ہے، پاکستان اسلامی اسٹیٹ ہے، اسلامی ملک ہے، یہاں کا حکمران مسلمان ہے، یہاں کا سپہ سالار مسلمان ہے، تو قرآن کی روح سے اس پر یہ بات فرض ہے، اور اس کے مطلب پوچھا جائے گا۔ ابھی تو ہم سوئے ہوئے ہیں نا کہ تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، تمہارے بچے، بوڑھے تمہیں مدد کے لیے پکار رہے تھے، ان پر ظلم کیا جا رہا تھا، تم سوئے رہے، تو اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آج تو ہم بٹے ہوئے ہیں نا، یہ پاکستان ہے جو بس پاکستان کا سوچنا ہے، یہ تقسیم جو ہم نے کر دی۔ وطن کی محبت اپنی جگہ، ہم پاکستانی ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ ہم تو اپنی طرح جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے ہمارا حق بنتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق کہ ہم مجبور، محقور اور جو پسے ہوئے لوگ ہیں، انسانیت سوچ جن کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، ان کی مدد کے لیے پہنچے۔ من حیث القوم، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر نہیں۔ یہ جو انفرادی طور پر لوگ جاتے ہیں نا، جیسے کشمیر کے جہاد پر جاتے ہیں یا افغانستان کے جہاد پر جاتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ حاکم وقت جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، جب وہ جہاد کا اعلان کرے، وہ آپ کو پکارے، تو پھر آپ پر جانا فرض ہے، وہ آپ پر جانا فرض ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہر اسلامک اسٹیٹ پر یہ فرض کر دیا گیا اللہ کے حکم سے کہ جب بھی کسی جگہ تم دیکھو ظلم ہو رہا ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کو اس ظلم سے بچاؤ۔ تو آج تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، آج تو ہر جگہ پر ظلم ہی مسلمان پر ہو رہا ہے، غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، کافر بھی کر رہے ہیں، مشرک بھی کر رہے ہیں، اور مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ شام میں دیکھیں، لیبیا میں دیکھیں، جتنے عراق میں دیکھ لیں، افغانستان میں ابھی دیکھ لیں، چلو امریکہ تو چلا گیا نا، اب آپس میں مسلمان لڑیں گے وہاں۔ تو یہ حکم جو اللہ کریم نے دیا، یہ قیامت تک کے لیے یاد رکھیے، یہ صرف صحابہ کرام کو ڈریس نہیں کیا جا رہا، قیامت تک کے لیے یہی قانون ہے کہ جہاں ظلم ہوگا اس ظلم کے متعلق قیامت کے دن ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا جو صاحب اقتدار ہیں،
جن کو اللہ کریم نے اسلامی ملک کا اقتدار دے رکھا تھا، وہ جواب دہ ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ ہم معاشرے میں اگر کہیں ہمارے گلی میں محلے میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اس کو ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق روکنا چاہیے۔ یہ جواب میں نے دینا اور آپ نے دینا ہے، اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق۔ کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے کمزور کے ساتھ محلے میں، گلی میں، بازار میں، تو آپ کو اپنی طاقت کے مطابق اس کو روکنا چاہیے۔ اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیں، نہیں طاقت ہے تو زبان سے روکیں۔ جی تو اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، مجھے میرے استطاعت کے مطابق سوال کیا جائے گا، اور حاکم وقت کو کیونکہ اللہ نے حکومت دی ہے، صاحب امر بنایا ہے، اس لیے اس سے سوال پھر امت مسلمہ کا کیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ظلم و استحصال کے خلاف لڑتے ہیں، اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ ان کا مطمع نظر یہ نہیں ہوتا کہ میں نے زمین ہتھیانی ہے، میں نے علاقے فتح کرنے ہیں، میں نے کسی مال پر قبضہ کرنا ہے، میں نے سونے چاندی اگلنے والی زمین پر قبضہ کرنا ہے، یا تیل نکلنے والی زمین پر قبضہ کرنا ہے۔ نہیں، ان کے مطمع نظر نہیں ہوتا۔ ان کے مطمع نظر فقط یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے لڑنا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق۔ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں پر امن کی بحالی کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، استحصال کو ختم کرنے کے لیے۔ تو جب ایمان والا لڑے گا تو اس کا مطمع نظر یہ چیزیں ہوں گی، اور جب شیطان لڑے گا، شیطان کے ساتھ ہی طاغوتی طاقتیں لڑیں گی، تو ان کا مطمع نظر دنیا ہوگی۔ وہ دنیا کے مال کے لیے لڑائی کریں گے، وہ کسی کا مال غصب کرنے کے لیے، کسی کی زمین غصب کرنے کے لیے، کسی کا علاقہ غصب کرنے کے لیے۔ طاقتور جو ہے وہ کمزور ملکوں کو، کمزور چھوٹے چھوٹے ملکوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے راستے میں لڑتا ہے وہ ظالم کے خلاف لڑتا ہے، ظالم کے خلاف لڑتا ہے۔ پس ایمان والو تم شیطان کے دوستوں سے لڑو۔ اب جو استحصالی نظام لے کر آیا ہے اس دنیا میں، جو ظلم کرنے والا ہے، اس کے ساتھ اللہ کے حکم دیتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اور بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے، کہ شیطان مردود جو بھی چال چال لے، جو بھی مکر کر لے، کیوں وہ کمزور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں اللہ کھڑا ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ اگر ان کافر و مشرکوں کے ساتھ شیطان کھڑا ہے نا، تو ایمان والوں کے ساتھ اللہ کھڑا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ جو مرضی کر لے پھر بھی وہ کمزور، اس کا داؤ ہمیشہ کمزور رہے گا۔ اس کا داؤ، شرط صرف یہ ہے کہ ایمان والے اللہ کے رستے پر چلنے والے ہوں، تو پھر 313 بھی ہزاروں پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ بغیر تیر و تلوار سے بھی بدر میں اللہ کریم جو ہے ان کو فتح نصیب کر دیتا ہے۔ شرط کیا ہوتی ہے؟ کہ بندہ ایمان والا ہو اور اللہ کے لیے لڑے، اللہ کے لیے لے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھ دفاعی جنگ میں روکے رکھو، جو میں ذکر کر رہا تھا کہ مکہ کی زندگی میں اللہ نے منع کیا ان کو کہ تم اپنے ہاتھ کو روکے رکھو۔ اب کیا کرو؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، یعنی کہ عبادات تک محدود رکھا رب کریم نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو حال نہیں دیکھا جنہوں نے ابتدا ان سے یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، تو وہ اس پر خوش تھے، وہ اس پر خوش تھے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا، یعنی کہ وہ باطل قوت کے ساتھ ٹکرانے کا جب حکم دیا گیا کہ نکلو، تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ڈرنے لگا، جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، اور وہ کون تھے؟ ایک تو وہ جو ایمان میں تھوڑے کمزور تھے، ایمان میں تھوڑے کمزور تھے، ابھی تازہ مسلمان ہوئے، ابھی ایمان کی اس پوزیشن میں نہ پہنچے تھے
کہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی دنیا کی محبت پوری اندر سے نکلی نہ تھی، ایمان پورا اندر داخل نہیں تازے تازے مسلمان تھے۔ ایک وہ تھے اور دوسرا وہ منافقین کا طبقہ تھا، گروہ تھا، جو تھے تو یہود و نصارہ، لیکن دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تجارت حاصل کرنے کے لیے ایمان کا لبادہ اڑ رکھا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک گروہ ہے وہ لوگوں سے یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ڈرنے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ ہم پر اللہ کریم نے اتنی جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا؟ یعنی کہ 2-4 سال قبل خود مانگتے تھے کہ ہم کیوں نہیں قتل کر رہے، ہم کیوں نہیں لڑائی کر رہے، 2-4 سال کے بعد جب اللہ نے حکم دیا تو گھبرانے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا مزید تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی اللہ کریم نے ہمیں، تھوڑا سا اور وقت دے دیتا ہمیں۔ تو اے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت تھوڑا ہے، یہ جس دنیا کی وجہ سے، جس دنیا کی محبت کی وجہ سے تم جہاد کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں اور مہلت مانگ رہے ہو، وقت مانگ رہے ہو کہ کچھ وقت اور گزر جائے، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان سے فرما دیں ذرا کہ یہ جو دنیا کا مال ہے یہ معمولی شے ہے، یہ بہت معمولی شے ہے، اور پھر فرمایا اور آخرت بہت اچھی نعمت ہے، اس کے لیے جو پرہیزگار بن جائے وہاں ایک دھاگے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جس دنیا سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے نا دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کے رستے پر چلنے کے لیے، وہ یاد رکھیے گا وہ دنیا ہوتی ہے، وہ دنیا کی محبت ہوتی ہے، اور دنیا میں ساری ہی چیزیں آ جاتی ہیں، مال بھی ہے، متاع بھی ہے، عزت بھی ہے، آبرو بھی ہے، عہدے بھی ہیں، اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، گھر بار بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہیں، تعلق واسطہ، یہ سارے کی سارا جو ہے جس میں ہمیں جکڑ رکھا ہے یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو بڑا ہی تھوڑا سا معاملہ ہے، بہت تھوڑا سا معاملہ ہے، تو تم اس کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کرو، اور آخرت جو ہے بہت اچھی ہے، آخرت کی نعمت جو ہے وہ اس کے بدلے میں بہت اچھی ہے، اگر جو پرہیزگار بن گیا، جو متقی بن گیا۔ خیر لمن اتقی، اور تقا کا معنی یاد رکھیے گا، تقوی کا معنی ایک یہ ہوتا ہے ڈر جانا بھی ہوتا ہے، اللہ سے ڈر جانا، اللہ کے خوف سے ڈر جانا کو بھی تقوی کہتے ہیں، پرہیزگاری جہاں پہ کہتے ہیں اس کو تقوی کا اس معنی ہے کہ جو دنیا کے ڈر کو چھوڑ کر، دنیا والے کے ڈر کو چھوڑ کر دنیا بنانے والے کے ڈر میں مبتلا ہو گیا، وہ اس کے لیے آخرت نعمت ہے، اس کے لیے آخرت نعمت ہے۔ تو جو دنیا سے ڈر گیا وہ ناکام رہا، وہ ناکام رہا، اور جو دنیا بنانے والے سے ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آنا تو نے میرے پاس ہے، اور یاد رکھے کہ وہاں ایک دھاگے کے برابر بھی تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ تم نے نیکیاں نہ کی ہوں تو تمہیں نیکیاں مجھ آ جائیں، اور تم نے ظلم نہ کیا ہو تو تم پر کوئی ظلم ڈال دیا جائے، نہ، جو کرو گے اس کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ یہاں اللہ نے فرمایا نا، جیسے پہلے بھی ایک آیت کریمہ ذکر فرمایا تھا تظلمون فتیلا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو کھجور کی گٹھلی میں وہ چھلکا سا ہوتا ہے نا بریک دھاگے کی طرح، اس کو فتیلہ عربی میں کہتے ہیں، نہیں کہ اتنا بال برابر بھی جو ہے نا تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر دنیا سے ڈرتا ہے یا اللہ کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کی جائے، جو اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کی جائے، چاہے دنیا بچتی ہے یا نہیں بچتی اس کی فکر نہ کرے۔ اور جو دنیا بچانے کے میرے دوستوں بھائیوں چکر میں پڑ گیا نا، پھر وہ اللہ کے خوف سے دور چلا جاتا ہے، کیونکہ مال کی محبت جو ہے انسان کو کمزور کرتی ہے، اولاد کی محبت انسان کو کمزور کرتی ہے۔ جو انسان جتنا دنیا میں پھنستا دھنستا چلا جائے گا وہ اتنا کمزور ہوتا چلا جائے گا، اتنا کمزور ہوتا جائے گا۔ آپ دنیا کے جتنے دلیر لوگ ہیں نا تاریخ انسانی میں پڑھ کر دیکھ لیں، وہ ان ساری قیدوں سے آزاد تھے، وہ ان ساری محبتوں سے آزاد تھے۔ اس لیے وہ تو ایمان والا جو ہے مسلمان، جس کو ایمان والا کہتے ہیں، وہ تو موت سے ڈرتا ہی نہیں، وہ تو موت تو اس کی محبوبہ ہوتی ہے، موت اس کی محبوبہ ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جس کا میں نے مفہوم کئی دفعہ ذکر کیا، پھر بتا دیتے ہیں، اسی پر بات ختم کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے،
مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو مومن تو چاہتا ہے کہ مجھے اس قید خانے سے نجات ملے، مجھے یہاں سے رہائی ملے اور اپنے وطن کی طرف میں لوٹ جاؤں. تو اس لیے جو ایمان والا ہے وہ موت سے ڈرتا، کیونکہ موت ہی تو وہ دروازہ ہے جس نے اس کو جیل سے نکال کر اپنے اصل وطن میں لے کر جانا ہے. تو ایمان والا اس موت سے ڈرتا وہ ہے جس نے دنیا میں دل لگا لیا، جو یہاں سے جانا نہیں چاہتا. تو اللہ کریم ہمارے دل سے اس دنیا کی محبت کو نکال کر آخرت کی محبت ڈال دے. یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، وہ دنیا جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، وہ زندگی جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، اس کی تیاری کرنے کے لیے رب کریم ہمیں توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.